کسی نے سوال کیا کہ کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نماز سر پر ٹوپی کے بغیر یا امامے کے بغیر ہو جاتی ہے نہیں؟ تو یہ بھی ایک غیر ضروری سا سوال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی باتیں اور ایسے مسائل کو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے جو فی الحقیقت در حقیقت مسئلہ نہیں ہوتی۔ ننگے سر نماز، جو نماز کا سطر ہے ہماری فقہ کے مطابق، وہ تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، تو یہ ڈھانپنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ باقی حصہ ہے۔ یہ اس دور کا سطر ہے جب لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے، اتنا کپڑا عام نہیں ہوتا تھا۔ وہ کس طرح کا ہوتا تھا وہ ایک الگ بات ہے، تو اس میں ٹوپی اور پھر اوپر سے امامہ اور یہ سارا اتنا، اس کے لیے بھی اب جب کہ جسم ڈھانپنے کے لیے آپ کے پاس کپڑا اس طرح اویلیبل نہیں ہے، تو آپ سر پر اتنا سارا کپڑا کیسے باندھ سکتے ہیں، اور کہاں سے آئے گا؟ اور بنیادی جو مقصد ہے، ضرورت ہے، وہ تو جسم کو ڈھانپنا ہے، اپنا سطر۔ اور اگر آپ کو اب جیسے کہ آج کے دور میں پورے قمیض اور شلوار وغیرہ یا پینٹ اور شرٹ وغیرہ پہن، جو آپ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے، تو اس میں گویا پورا جسم ہی ڈھانپ لیا جاتا ہے، تو کم سے کم جو سطر بتایا گیا ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ نہ تو یہ کوئی نماز کے ساتھ مذاق ہوتا ہے اگر کوئی شخص سر پہ ٹوپی نہیں لیتا۔ وہ ہمارے یہاں اب یہ ہر معاشرے اور ہر رہن سہن اور اس کے لوگوں کے جو جو جیسے ان کو بتایا جاتا ہے، ان کے لیے ویسا ہی وہ مذہب بن جاتا ہے، ان کی ویسی تہذیب بن جاتی ہے۔ تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ادب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے کہ سر ڈھانپا جائے، سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے، سر کو ڈھانپ کر رکھا جائے، تو ہمارے یہاں ادب کا یہ تقاضا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب، اچھا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹوپی پہننا جو ہے وہ گویا کہ ایک شان کی، شوکت کی، ایک بڑائی کی، ایک اپنے آپ کو اس طرح کا ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں، کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو آپ سر پر پگڑی، بعض علاقوں کے حساب سے اس کی الگ شیپ ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی کی بھی الگ الگ شیپیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک ایسی ایک گویا کہ بڑائی کی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اور جب کسی نے کسی سے معافی مانگنی ہوتی ہے، منت کرنی ہوتی ہے، تو عورتوں میں کہا جاتا ہے کہ جی دوپٹہ سر کا دوپٹہ اتار کے پاؤں میں رکھ دیا، اور اگر کسی مرد نے تو وہ جی اپنی پگڑی اتار کر کسی کے پاؤں میں رکھ دی، تو یہ ایک عزت اور شان کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں، اب یہ نقطہ نظر کی بات ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو سجا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ایک باعزت اور باشعور اور باوقار بن کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہوئے ہمیں باوقار اور شائستہ اور مہذب اور بڑا تمیزدار شکل و صورت بنا کر جانا چاہیے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک بڑائی کی، آپ کی ایک شخصیت کی، ایک وقار کی علامت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں تو اس میں عز و نیاز ہونا چاہیے، گویا کہ آپ سر سے اتار دیں گے ٹوپی یا پگڑی یا امامہ یا جو بھی ہے، تو یہ ایک عاجزی اور کمزوری اور اپنی ایک بے بسی کی علامت ہوگی۔ تو یہ نقطہ نظر الگ الگ ہے، تو نقطہ نظر الگ الگ ہونا جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن نقطہ نظر کے یا نقطہ نظر کے مطابق خیالات سے یا اس سے کسی چیزوں کو اخذ کرنے سے، یہ اپنی اپنی معاشرت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس سے دین کے احکامات کو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے احکامات جو ہے وہ تو طے شدہ ہے، وہ تو جیسے بتا دیا گیا یہ سطر ہے، اس سے اوپر اگر کچھ ڈھانپ لو گے تو ویل اینڈ گڈ، اچھا ہے، مباح ہے، مستحب ہے، اچھا ہے۔ نہیں کرو گے تو اتنے سے آپ کا وہ فرض ادا ہو جائے گا، آپ کی جو عبادت ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ صرف ایسے لوگوں کی مباحث ہیں جو بظاہر علم کا وہ درجہ نہیں رکھتے، وہ نہیں مسائل کو سمجھتے، دین کی مدعا کو، دین کی منشا کو، دین کے احکامات کی بنیادی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے،
اور کچھ ایسی چیزوں کو بظاہر وہ لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی رائے کو یا اپنے پسند اور ناپسند کو، کہ بھئی چونکہ مجھے یہ پسند ہے، میری یہ سمجھ بہتر ہے، تو اس لیے آپ سارے ایسے کریں۔ ایسا نہیں ہونا